रजब भट्ट معروف یوٹیوبر رجب بٹ کو مشکلات نے آ گھیرا۔ کبھی کبھار انسان کو غربت تباہ نہیں کرتی بلکہ وہ چیز تباہ کرتی ہے جس کا اس نے سپنا دیکھا ہوتا ہے، اور یہی سٹوری شاید رجب بٹ کی بھی ہے۔ ایک عام لڑکا جس نے بہت کم وقت میں منی، فیم اور شہرت حاصل کی، لیکن پھر ہر دن کنٹروورسی، کبھی یوٹیوبر کے ساتھ تو کبھی ٹک ٹاکر کے ساتھ، اور بات تب بگڑی جب اس کی فیملی ایشو سوشل میڈیا کے اوپر آنے لگی۔ تو سوال یہ ہے کہ فیم نے رجب بٹ کو سکسیسفل بنایا یا اس کی تباہی کا باعث بنی؟ اور آج کی ویڈیو صرف ہم کنٹروورسیز کے اوپر نہیں بنائیں گے بلکہ اس کی سائیکولوجی کو بھی سمجھیں گے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، اور رجب بٹ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ یوٹیوب تھا۔ شروعات میں ڈیلی لائف بلاگ اور سمپل فیملی کانٹینٹ تھا، اور اسی وجہ سے آڈینس کا اس کے ساتھ کافی اسٹرانگ بانڈ بنا، اور اسی وجہ سے یوٹیوب پر اس کی کافی تیز گروتھ ہو گئی۔ لیکن سائیکولوجی کہتے ہیں کہ جب انسان کو بہت جلدی فیم ملتا ہے تو اس کا برین ڈوپامین کا عادی ہو جاتا ہے، لائک ویوز اور پبلک اٹینشن کا انسان لٹرلی عادی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نارمل لائف انجوائے نہیں کر پاتا۔ اس لیے اکثر انفلوئنسر کو ہر وقت اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، اور جب وہ اٹینشن کم ہونے لگتی ہے تو پھر یہ لوگ کنٹروورسی شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم رجب بٹ کی کنٹروورسی دیکھیں تو پیٹرن کافی انٹرسٹنگ لگتا ہے۔ پہلے کریٹر کلیش جیسے ڈکی بائی کے ساتھ کور سیل کا ایشو ہوا، طلحہ ریویو کو دھمکی دینا، اور مختلف ٹک ٹاکر کے ساتھ ڈفرینٹ سچویشن پر اس کی لڑائی ہونے لگی، اور کنٹروورسی اس حد تک چلی گئی کہ پرفیوم کیس میں 295C کی چارجز اس کے اوپر لگے، اور اسی سچویشن میں اس کی آڈینس کافی زیادہ سپلٹ ہو گئی۔ کچھ آڈینس اس کو سپورٹ کر رہی تھی اور کچھ آڈینس ان کے خلاف ہو گئی، اور بات تب خراب ہو جاتی ہے کہ کریٹر کی پرسنل لائف کی ایشوز بھی سارے پبلکلی ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور اسی سچویشن میں ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے کہ جو اس کی پرائیویٹ لائف تھی وہ ساری کی ساری لیک ہو جاتی ہے، اور اس کی ڈفرینٹ ویڈیوز آنے لگ جاتے ہیں، چاہے اس کی اسنیپ چیٹ کے اکاؤنٹ سے تھے یا دوسری چیزوں سے۔ تو اس کی وجہ سے اس کی پرائیویٹ لائف بالکل تباہ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو کافی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ سائیکولوجی ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہے کہ ہیومن برین نیگیٹو چیزوں کو کافی جلدی نوٹ کرتا ہے، اسی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر جتنی بھی کنٹروورسی ہوتی ہے وہ جلدی وائرل ہو جاتی ہے۔ اگر کریٹر 100 اچھی کام کرے تو لوگ اس کو اگنور کر دیتے، اگر غلطی سے ایک کنٹروورسی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ پوری پبلک کی اٹینشن وہاں پر چلی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کچھ کریٹر جان پوچھ کر کنٹروورسی کرتے ہیں، کیونکہ کنٹروورسی کی وجہ سے زیادہ ویوز آتے ہیں اور انگیجمنٹ آتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی ڈالرز میں ارننگ زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن کنٹروورسی میں سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ کریٹر کی لانگ ٹرم امیج کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ فیم نے رجب بٹ کو ڈسٹروئی کیا یا نہیں؟ میرے خیال میں فیم کسی کو تباہ نہیں کرتی بلکہ فیم انسان کی اوریجنل پرسنالٹی کو ایمپلیفائی کر دیتی ہے۔ انسان ایموشنلی میچور نہ ہو تو فیم پریشر بن جاتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان کی اچھی خاصی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور نیکسٹ کانٹینٹ کس کریٹر کے اوپر آنی چاہیے وہ بھی آپ لوگوں نے مجھے لازماً کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے پیس آؤٹ، اللہ حافظ۔